بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے اکابر چینل کے دیکھنے اور سننے والے سبھی ناظرین کو میرے اکابر چینل کی طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی وفات۔ اسی سفر میں حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ بیمار ہوئے اور اس بیماری نے اتنا طول کھینچا کہ مرض الموت کا سبب بنی، اور 1297 ہجری میں راہ ملک بقا ہوئے۔ حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کو اس کا شدید صدمہ ہوا۔ ایک مرتبہ فرمایا کہ مجھے مولوی محمد قاسم کی جدائی کا اتنا صدمہ ہوا کہ اگر ایک بات نہ ہوتی تو اسی وقت میری جان نکل جاتی۔ کسی خادم نے عرض کیا کہ حضرت وہ کیا بات تھی؟ فرمایا وہی جس کی وجہ سے تم مجھے بڑا سمجھ رہے ہو۔ 1299 ہجری میں آپ نے تیسرے حج کا دفعتاً ارادہ کیا، اور ایسے وقت میں کیا کہ بظاہر حج کے دنوں میں پہنچنا مشکل تھا۔ 4 ذوالقعدہ کو گنگوا سے روانہ ہوئے۔ بمبئی سے جب جہاز چلا تو 14 روز حج میں باقی تھے۔ خدا کا فضل شامل حال تھا۔ 9ویں دن جدہ پہنچ گئے۔ حالانکہ آج کے تیز رفتار وقت میں بھی 6 روز میں کراچی سے جدہ پہنچنا ہوتا ہے، اور بمبئی سے کراچی کی نسبت جدہ زیادہ دور ہے۔ کامران میں قرنطینہ کے لیے جہاز کا ٹھہرنا اشد ضروری تھا، لیکن غیبی کشش کی بنا پر جہاز کشاں چلتا رہا، اور باوجود کامران میں رکنے کی ہدایت کے نہ رکا، جس کی وجہ سے جہاز کو 3000 روپے جرمانہ ادا کرنا پڑا۔ حضرت جب مکہ معظمہ پہنچے تو اگلے دن ارکان حج ادا شروع ہو گئے۔ ایک گنگوا کے شخص اس سال حج کے لیے روانہ ہوئے، مگر حضرات کی خواہش کے باوجود پہلے چل دیے اور واپسی میں بھی جلد نکلے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ 1 ماہ قرنطینہ کے لیے راستہ ٹھہرنا پڑا، خرچ بھی زیادہ ہوا اور وقت بھی زیادہ لگا۔ حضرت کا جہاز نہ آتے ہوئے رکا اور نہ جاتے ہوئے۔ آپ کا تیسرا حج تھا۔ اس کے بعد سفر کا اتفاق نہیں ہوا۔ بالا استقلال تعلیم و تعلم میں مشغول ہو گئے۔ مدارس کی سرپرستی۔ حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کا وجود کتاب و سنت کی اشاعت کے لیے وقف تھا۔ دارالعلوم دیوبند اور مظاہر العلوم سہارنپور کے تا حیات آپ سرپرست رہے۔ مظاہر العلوم سہارنپور کی بنیاد دارالعلوم دیوبند کے بنیاد کے 6 ماہ بعد رکھی گئی۔ اس کے بانی حضرت مولانا سعادت علی رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا محمد مظہر نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ حضرت مولانا احمد علی محدث رحمۃ اللہ علیہ سہارنپوری سرپرست تھے۔ 1297 ہجری میں حضرت مولانا احمد علی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ دونوں کا انتقال ہو گیا، اور یہ سال ہندوستان میں مدارس دینیہ کی تاریخ میں عام الحزن اور سال غم کہلاتا ہے۔ مظاہر العلوم اور دارالعلوم دیوبند دونوں مدرسے یتیم ہو گئے۔ چنانچہ گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کی توجہ جو اس سے پہلے ان مدارس کی طرف مستور تھی، اب اعلانیہ ہو گئی، اور آپ ان کے مستقل سرپرست و نگراں ہو گئے۔ دارالعلوم دیوبند کا جلسہ دستار بندی۔ 1301 ہجری میں دارالعلوم دیوبند میں چوتھا جلسہ دستار بندی ہوا، جو اس کی تاریخ میں نمایاں حیثیت کا حامل ہے۔ حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ اس میں تشریف لائے، اور حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا محمد یحییٰ کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ سمیت 11 حضرات کی دستار بندی ہوئی۔ اس جلسہ پر دیوبند میں اتنا بڑا اجتماع ہوا کہ اس سے قبل شاید ہی کبھی ہوا ہو۔ حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ نے دستار بندی کی خوشادہ خوش نصیب حضرات کے، جن کی دستار بندی حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائی۔ جلسہ کے اگلے دن جمعہ تھا۔ مولانا رفیع الدین رحمۃ اللہ علیہ، مولانا محمد یعقوب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے عرض کیا کہ حضرت آپ کا وعظ سننے کا بہت دل چاہتا ہے، تو آپ نے فرمایا
کہ آپ کا جی چاہتا ہے تو جو کچھ مجھے آتا ہے کہہ دوں گا۔ بدعت اور ضلالت سے نفرت۔ اتباع سنت کا جذبہ جس قدر آپ کے قلب میں کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا، اس قدر شدید جذبہ بدعت و گمراہی کے خلاف تھا۔ چنانچہ آپ کسی گمراہی یا خلاف شریعت کام کو دیکھ کر ثبت نہ کر سکتے تھے۔ ایک دفعہ کرنال سے گنگوا ایک بارات آئی جس میں رقاصہ بھی تھی۔ اس بارات میں کچھ لوگ آپ سے ملنے والے تھے۔ آپ اس دن صبح اشراق کی نماز پڑھ کر مسجد میں منہ ڈھانپ کر لیٹ گئے۔ واقف کار لوگ سلام کرنے کے لیے آئے، دیر تک آپ کے پاس بیٹھے رہے مگر آپ نے منہ نہ کھولا۔ بالآخر ایک صاحب بولے کہ حضرت ہم تو زیارت کے لیے حاضر ہوئے تھے۔ آپ نے منہ ڈھانپے غصہ میں جواب دیا کہ میری زیارت میں کیا درا ہے۔ چنانچہ ایک سفید ریش بزرگ نے معاملہ سمجھ کر عرض کیا کہ حضرت ہم تو رنڈی کو ساتھ لائے نہیں، بیٹی والوں کی حرکت ہے۔ آپ نے یہ بے ساختہ فرمایا کہ میاں بیٹی والے کسی کے خدا تو نہیں ہیں کہ ان کا کہنا مانا جائے۔ اسی جملے سے بہت سے حاضرین کے دل بھر آئے۔ وہ لوگ جب چلے گئے تو آپ نے منہ کھولا اور اٹھ بیٹھے۔ برس بعد تکبیر اللہ فوت۔ دیوبند کا جلسہ دستار بندی جس کا اوپر ذکر ہوا، اس میں ایک دن غالباً عصر کی نماز میں ایسا اتفاق پیش آیا کہ مولانا محمد یعقوب رحمۃ اللہ علیہ نماز پڑھانے کو مصلی پر کھڑے ہوئے تو تکبیر اولیٰ کہی جا چکی اور امام نماز شروع کروا چکا تھا۔ سلام پھیرنے کے بعد دیکھا گیا کہ جو وجود بڑے بڑے حوادث اور اعضاء کی اموات، تنگ و دستی و غربت میں کبھی پریشان نہیں ہوا تھا، اس کا چہرہ اداس اور پریشانی کا مظہر تھا، اور آپ رنج کے ساتھ یہ الفاظ فرما رہے تھے، افسوس 22 برس کے بعد آج تکبیر اولیٰ فوت ہو گئی۔ ہوا میں اڑنا، سمندر میں اپنے پاؤں پر چلنا یا اسی طرح کی دوسری عادات باتیں کم درجہ کی کرامات ہیں۔ اصل کرامات یہ استقامت و دوام ہے جو شاید کروڑوں میں سے ایک کو حاصل ہوتا ہے۔ تذکرۃ الرشید میں حضرت مفتی عزیز الرحمان رحمۃ اللہ علیہ کی زبانی حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے اوصاف درج ہیں۔ ساری عمر تقریباً اس پر عمل کیا، کبھی اس میں تبدیل یا تغیر نہیں ہوا۔ مولانا منیر نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ ایک سفر حج میں ساتھ تھے۔ ایک روز آدھی رات کے بعد ان سے کہا کہ 1-2 ڈول سمندر سے پانی کے نکال دو، غسل کروں گا۔ نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ ابھی تو بہت رات باقی ہے، صبح ہونے دیجئے۔ اگر ایک رات کا تہجد قضا بھی ہو گئی تو کوئی مذائقہ نہیں، مگر حضرت کو یہ منظور نہ ہوا اور اسی وقت غسل فرما کر نماز تہجد ادا فرمائی اور حسب معمول فجر تک تلاوت فرمائی اور وظائف میں مشغول رہے۔ ایک فقیر صوفی آپ سے بہت پیار محبت رکھتا تھا۔ آپ بھی اس کو فقیر درویش سمجھ کر ان کا ادب و احترام کرتے تھے۔ کچھ عرصہ بعد اس فقیر نے آپ سے کہا کہ جانتے ہو کہ یہ جو ذکر اللہ کرتا ہوں کیا کہتا ہوں؟ یہ کہتا ہوں اللہ ہوں۔ یہ سن کر آپ نے فوراً طیش میں آ کر فرمایا کہ او مردود، تو اللہ ہے۔ سابقہ دوستی یا مروت کا ذرہ بھی لحاظ نہیں کیا۔ اس کے بعد پھر اس فقیر کی کبھی صورت نہ دیکھی۔ بدعات کو دیکھ کر آنسو بھر لاتے۔ دنیا میں ہدایت کا پھیلنا آپ کو اس درجہ محبوب و مرغوب تھا کہ اس سے زیادہ آپ کو کسی چیز میں لذت نہ آتی، اور مخلوق کی گمراہی و جہالت سے اسی قدر آپ کو صدمہ اور رنج ہوتا تھا۔ حق کی اشاعت اور باطل کی ترویج میں جی توڑ کر کوشش فرماتے تھے۔ اگرچہ آپ مناظرہ و مباحثہ سے طبعاً متنفر تھے، لیکن بدعات و معصیت کو پھیلنے والی تحریر کو دیکھ کر آپ غصے کو ضبط نہ کر سکتے تھے۔ آپ کی آنکھوں میں آنسو اتر آئے، بلکہ غصہ اور رنج کے باعث خون اتر آتا، اور آپ کے ہاتھ
پاؤں کانپنے لگتے، چنانچہ آپ سنت کا دامن تھام کر نہایت زبر سے کام لے کر اس کی ترویج میں جواب لکھتے۔ اس کا تباہ ہونا اور چھپنا آپ کو پسند نہ آتا۔ جو آدمی اس کی ذمہ داری اٹھاتا اس سے بہت خوش ہوتے اور دعا کرتے۔ مزید اکابرین کی ویڈیوز دیکھنے اور سننے کے لیے ہمارے چینل میرے اکابر چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں موجود گھنٹی کے بٹن کو دبائیں تاکہ ہماری تمام ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ والسلام۔